بغداد کے ایک گاؤں میں ایک لالچی دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان گاؤں کی بڑی دکانوں میں سے ایک تھی۔ اس کی دکان میں ہر قسم کی چیز پائی جاتی تھی۔ اس نے چیزوں کو دگنی قیمت میں بیچ کر بہت زیادہ دولت کمائی، اور وہ دولت کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایک خوبصورت صبح جب سورج پوری طرح سے چمک رہا تھا تو ایک غریب بڑھیا اس کی دکان پر آئی۔ غریب بڑھیا کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی آج سالگرہ تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے ضد کی کہ مجھے اپنی سالگرہ کے لیے ایک کیک چاہیے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا ہے کہ میں آج اپنی سالگرہ مناؤں گا۔ بڑھیا نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن احمد ضد کرنے لگا۔ بڑھیا مجبوراً کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ بیچاری مجبور بڑھیا مشکل وقت کے لیے جمع کیے ہوئے 10 روپے لے کر کیک لینے کے لیے اس دکان پر چلے گئی۔ اس نے دیکھا یہاں تو بہت ہی مہنگے اور لذیذ کیک لگ رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک کیک اٹھایا اور اسے کاؤنٹر پر لے گئی۔ دکاندار نے جب دیکھا کہ یہ بڑھیا کوئی معصوم مجبور سی لگ رہی ہے تو اس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ کیک خریدیں گی؟ بڑھیا نے کہا ہاں، مجھے یہ کیک خریدنا ہے، میرے بیٹے کی آج سالگرہ ہے، لیکن یہ میری پہنچ سے باہر لگ رہا ہے۔ یہ کتنے کا ہے؟ دکاندار نے سوچا کہ آج میں اچھی دیہڑی لگا لوں گا۔ اس نے لالچ میں آتے ہوئے کہا یہ 10 روپے کا کیک ہے، جبکہ وہ کیک صرف 4 روپے کا تھا۔ بیچاری مجبور بڑھیا نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ کیک خرید لیا، جبکہ وہ آدمی پیچھے سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ آج میں نے اچھی دیہڑی لگا لی۔ پھر بوڑھی عورت کیک گھر لے کر آئی۔ احمد بہت خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کو بلایا اور اس نے اپنی سالگرہ منائی۔ وہ دکاندار جس نے ساری عمر ہر چیز کو دگنی قیمت پر بیچا تھا اور کبھی شرمندہ نہیں ہوا تھا، آج اسے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، بہت مجبور لگ رہی تھی، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس وقت اسے اپنی ساری دولت بے معنی لگنے لگی۔ وہ سوچنے لگا یہ وہی دولت ہے جو میں نے لالچ میں آ کر لوگوں سے زیادہ منافع کے طور پر کمائی۔ اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنی ساری زندگی لالچ میں گزار دی، لیکن اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں کل بوڑھی عورت کے گھر جاؤں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی دکاندار بوڑھی عورت کے گھر گیا اور اس نے جاتے ہی اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تمہیں 4 روپے کا کیک 10 روپے میں دیا، اور یہ میں نے صرف تمہارے ساتھ نہیں کیا، میں نے ساری عمر یہی کیا ہے، لوگوں کو سستی چیز مہنگے داموں بیچی ہے۔ پتہ نہیں خدا مجھے اس گناہ کے لیے معاف کرے گا کہ نہیں، لیکن میں آپ کے پیسے واپس لوٹانے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا اگر تمہیں اپنے گناہ پر احساس ہے، شرمندگی ہے، تو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم میرے پیسے لوٹانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر شرمندہ ہو کہ تم نے غلط کیا ہے۔ اسے بوڑھی عورت کے حال پر بہت ترس آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ اور اس کی بیٹا اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں، جو کہ بالکل ٹوٹا پھوٹا اور چھوٹا سا گھر ہے، تو اس نے اپنے گناہ کا مداوع کرنے کے لیے اس بوڑھی عورت کو بہت سارے پیسے دیے اور اسے ایک نیا مکان خرید کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اسے بہت سی دعائیں دی اور کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ دکاندار کو پہلی دفعہ زندگی میں سکون ملا۔ بات یہ ہے کہ اگر لالچ سے آپ دنیا بھر کی دولت بھی کما لیں تو ان میں آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ حلال میں اگر آپ دن کے 10 روپے بھی کمائیں گے
تو وہ بھی آپ کے لیے سونے چاندی سے زیادہ ہوں گے۔ اور ہمیں کبھی اپنے بچوں کو حرام نوالا نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔